بھاگ بھاگ کے مسجد میں جا رہا ہے کہ تیرے سے بڑھ کر نمازی کوئی نہیں، خوب روزے رکھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہوگا کہ میرے سے بڑھ کر تقوی اور پرہیزگار یہ رکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، بھاگ بھاگ کے جا کے حج کر رہا ہے اور سمجھے گا میرے تو بڑھ کے حاجی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مور میں ادھر لگا دوں گا، میں تیری مت مار چھڑاں گا، میں تجھے قرآن کریم میں جو ہے نا کہ تجھے شعور ہی نہیں ہونے دوں گا، تیرے شعور جو ہے وہ تیرے سے چھین لوں گا۔ یہ سخت ترین سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں اگر کوئی ذرائی ادھر آوازیں بلند ہونے کے بارے میں، تو اس انداز کو اگر سامنے رکھا جائے اس سلسلے کو، تو اگر انسان کی بات ہی وہ مار دے تو پھر نہ ہی اس کو اس کا خیال اس طرف جائے گا، نہ ہی وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کر پائے گا، اور وہ اس کا خیال ہی اسی طرف رہے گا، اور نہ وہ کچھ حاصل کر پائے گا۔ حاصل ایک ہی ذریعے سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما رکھا ہے کہ جو بھی میری محبت کا دعوے دار ہے، جو یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پیارے حبیب سے، یہ بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرما کے فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے یہ فرما دیجئے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دے، وہ آپ کا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آپ کا ہو جائے گا، جب وہ آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال لے گا، تو پھر جان لو کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ یہ خیال کرتا تھا کہ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر قانون تبدیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں یہ اعلان کروں گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اس پاک دربار کی طرف اگر ہم رجوع کریں نا کہ جدھر سے روشنی پھوٹتی ہے، اور جن غلاموں کو جن کے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے درجات بلند کر دیے کہ ان کی جوتیوں کے ساتھ جو خاک لگتی تھی ان تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو ان کی کیفیت تو سامنے نظر آتی ہے۔ وہ تو اس حال میں نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور واپس جاتا ہے جدھر سے آیا تھا دیکھنے کے لیے، تو جا کر یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ بھول جاؤ کہ تم اس پاک دربار کے ساتھ مقابلہ کرنا یا اس طرف کوئی ایسا ویسا خیال اگر ہے بھی تو ذہن سے نکال کے باہر پھینک دو، کیونکہ تم ادھر کسی صورت بھی کسی بھی حوالے سے اگر تم یوں سے گمان کرتے ہو کہ تم ادھر جا کے کسی حوالے سے کوئی غلط تصور لے کے جا کر کامیاب ہو سکتے ہو، تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب وہ زبان سے یوں فرماتے ہیں تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، کیا چیز ایسی دیکھ کے آئے ہو تم ادھر، کیا ادھر تمہیں بہت سارے ایسی افواج نظر آئی، ایسے سلسلے نظر آئے کہ تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ تو ہم ان کے مقابلے میں نہیں جا سکتے۔ تو جو الفاظ وہ اس وقت دہراتے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ میں نے اس دربار پاک میں جو غلام دیکھے ہیں نا، جو ان کی کیفیت دیکھی ہے نا، ان کی محبت میں ڈوبی ہوئی اور جو ادب ان کے پاس ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا، تو وہ فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ سنو، مسئلہ یوں ہے کہ جب ان کے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ تھے کہ جنہوں نے ادب ادھر سیکھا تھا، یہ ہر کہب والے میں دیکھتے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے، دیا قلبی کی شکل میں حاضر ہوتا ہے کہ ایک شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ایسے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ غلام بیٹھا کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں، تو صحابہ کرام یوں بیٹھا کرتے تھے ادب کو سامنے رکھتے ہوئے، گردنیں جھکی ہوئی ہوتی، ساکت ہوتے، تو اس طرح سے آ کے بیٹھ کے اور کوشش یہ کی کہ آپ کے بہت قریب سے قریب بیٹھے، پھر اٹھے، الٹے قدموں باہر نکلے، اور باہر جب صحابہ کرام نے دیکھنے کی کوشش کی تو انہیں پایا نہ۔ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، یہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، شبیہ ان کی تھی، مشابہ ان سے تھے، کو ہم دیکھتے ہیں
اور یہ کبھی بھی ہمیں یوں نہیں نظر آتا کہ یہ کہیں دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوں. اتنے اجلے کپڑے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے بس ادھر ہی کہیں سے قریب سے آئے ہیں. ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم انہیں پاتے نہیں, تلاش کرتے ہیں, ہماری نگاہیں ان کو ڈھونڈ نہیں پاتی یہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین ہے, سبحان اللہ, جو میرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تمہیں میرے دربار پاک کے آداب سکھانے کے. یہ آگے دو زانو بیٹھا کرتے اور پیچھے اس طرح پیٹھ موڑے بغیر اس طرح باہر پیچھے نکل کے اور غائب ہو جایا کرتے تھے. تو یہ وہ غلام جو اس دربار پاک میں ادب سیکھتے, ان کی کیفیت کیا ہوتی, وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وضو فرماتے ہیں تو ایک قطرہ یہ اس وضو کے پانی کا زمین پر نہیں گرنے دیتے, یہ لپکتے ہیں, وہ قطرے قطرات لے لیتے ہیں, کوئی چاٹ لیتا ہے, کوئی آنکھوں پہ مل لیتا ہے, بعد میں چہرے پہ ملتے ہیں, سینوں پہ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس حد تک بات نہیں رہتی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کو مل گیا وضو کا پانی, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک جو بے پناہ شانوں والا ہے, جس کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا علماء کرام سے. ایسے خوبصورت علماء آپ کے پاس ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی آنکھوں پہ لگتا ہے, تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ فرماتے ہیں کہ میرے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک جب میری آنکھوں پر لگا, اس کے بعد ایک تو یہ کہ میری آنکھیں کبھی دکھی نہیں, اس کے بعد یوں کہ میں جیسے دن میں دیکھتا ویسے رات کو بھی دیکھتا, اور اس کے بعد یوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آگے سے پردے بھی ہٹا دیے, میں جہاں دیکھنا چاہتا دیکھ لیا کرتا. وہ لعاب دہن مبارک, اس حوالے سے میں بات کروں تو بڑی پڑی ہیں حدیث مبارکہ کہ یہ خوبصورت لعاب دہن مبارک یہ جدھر جاتا تھا کیا ہوتا. خیر میں جو بات کر رہا تھا, جنہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے, یہ وضو کا پانی جو گر رہا ہے یہ کیا ہے, تو محبت کا تو اظہار کرتے ہیں اور ہر جگہ بغیر جانے حدیث کتنی کتاباں بھی کھول کے جیسی حدیث پاک نال بڑی محبت کر دیا. کدے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جدھر سے آئی ہیں ان کی کیا کیفیات تھی, وہ کس حال میں ہوتے تھے, وہ کس انداز سے محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے, جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اس پانی مبارک کو لیتے یا اس لعاب دہن مبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرماتے تو لپک کر لے لیا کرتے. زمین منتظر ہوتی کہ کاش مجھے یہ مل جائے, لیکن ادھر زمین پیچھے رہ جایا کرتی تھی, کسی مقام پر زمین سبقت لے جاتی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھانے کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے, سفر میں ہوتے, درخت جوڑتے ہوئے آپ کے گرد و نواح میں آ جاتے, اور اس انداز سے جنگل بن جایا کرتا کہ ہماری کوئی آنکھ آپ کو پاتی نہ, اور ہم سمجھ جاتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہمیں طریقہ سکھانے کی خاطر کہ جب کبھی ایسا کوئی موقع ہو تو کس انداز کو اختیار کرنا چاہیے, کس انداز سے جانا چاہیے. اگر ہمیں تجھے اور مجھے جو حاجت, یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان براء البراء میں اگر اس طرح چل پڑا تو یہ ایک الگ موضوع لے لوں گا. ادب کے حوالے سے بات ہے, کر رہا تھا میں اس حوالے پہ ہی رہتا ہوں کہ ادھر اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر سے باہر تشریف لانے لگتے اور آپ اشارہ فرماتے درختوں کو کہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ, درخت جانے لگتے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دوڑ لگایا کرتے تھے اس جگہ پر پہنچنے کے لیے کہ ہم وہ تبرک حاصل کر لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ادھر ہم تبرک تو حاصل نہ کر جا سکتے, زمین ہمارے پہ سبقت لے جاتی, لیکن ایک چیز ہوتی کہ ہم بھی محروم نہ رہتے, ہمیں بھی کستوری کی وہ خوشبو ملتی, کستوری سے بڑھ کر وہ خوشبو ملتی کہ جو ہمیں کہیں خوشبو ملتی نہ تھی, ہمیں وہ ہمارے حصے میں ادھر وہ آتی, ہم وہ خوشبو سمیٹتے ہوئے آ جاتے جس سے ہمارا دماغ معطر ہو جایا کرتے. لیکن ادھر صحابہ کرام سبقت لے جاتے, زمین نیچے دیکھتی رہ جاتی کہ یہ لعاب دہن میرے تک پہنچے, اور صحابہ کرام اسے لپک لیتے. صحابہ کرام اسے کوئی چاٹ لیتا, کوئی آنکھوں پہ ملتا, کوئی چہرے پہ ملتا, اور پھر جو اگلی بات انہوں نے کہی کہ یوں نہ گمان کرنا کہ جسے وضو کا پانی ملا یا لعاب دہن مبارک ملا تو وہ ادھر تک رک گیا. اور دیکھیں نا, اب ہم
جب اس طرح بات کریں کہ وہ وضو کا مبارک پانی